اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. خیریت سے آپ ظرفشہ میم، گلشن جی زہرا، آقا. فیروز فاطمہ زہرا، آغا نہال، خیریت سے آپ لوگ؟ جی آقا. رخسانہ، ثانیہ زہرا، شیشمہ میم، رفت فاطمہ، سیدہ حسین فاطمہ، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ آپ لوگ جوہر، جی ساحل، علی الحمدللہ دعا ہے آپ کی. الحمدللہ. ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی 2 میں چل رہی تھی 11ویں سبق کے بارے میں، جو کہ شادی کے بارے میں. جی اس میں بتایا کہ انسان کیونکہ سماج اور معاشرت پسند ہوتا ہے فطرتاً، اور وہ نسل بڑھاتا ہے، تو اس کے لیے جو ذریعہ خداوند عالم نے رکھا وہ شادی رکھا. اور شادی کی اہمیت کے بارے میں آیت اور حدیثوں میں بہت تاکید کی گئی ہے. اتنی تاکید کی گئی ہے کہ واجب کا گمان ہوتا ہے کہ واجب ہو، لیکن سنت مؤکد ہے، بہت زیادہ تاکیدی ہے. اور اگر شادی نہ کرنے کی وجہ سے گناہ میں پڑنے کا خوف ہو رہا ہو تو پھر شادی واجب ہے، پھر شادی واجب ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی، اس کی احادیث چل رہی تھی شادی کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، جو ہم نے کل آخری پڑھی تھی، کیا کہ اگر کوئی انسان جو کوئی غربت کے خوف سے شادی نہ کرے، گویا وہ خداوند عالم سے بدظن ہے. یہاں تک پڑھا تھا ہم نے، یہاں تک کہ جو کوئی شادی کو غربت کے خوف سے شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث یہ ہے، بس اس میں لفظ بدلے ہوئے ہیں، لفظ سیم ہے، بس ایک لفظ بدلا ہوا ہے. من ترک التزویج مخافۃ العیلۃ. جی یہاں تک تو سیم ہے حدیث، یہاں تک سیم ہے، بس اس حدیث میں آخر میں تھا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس میں یہ ہے فقط اساء اللہ الظن. اگر کوئی انسان شادی نہ کرے غربت کی وجہ، خوف سے، ڈر سے، تو گویا اس نے خدا کے بارے میں برا گمان کیا، وہ خدا سے بدظن ہے، یعنی اسے خدا پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ بدظن ہے خدا سے، اس کا مطلب. پھر خیار امتی المتأہلون، متأہلون، خیار امتی متأہلون وشرار امتی العزاب. اللہ اکبر. میری امت کے بہترین لوگ شادی شدہ لوگ ہیں اور بدترین لوگ غیر شادی شدہ لوگ ہیں. جی تو جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ میری امت کے بہترین افراد ہیں. جی میری امت کے بہترین افراد شادی شدہ حضرات ہیں. تو شادی شدہ حضرات نبی کی امت کے بہترین افراد ہیں. لیکن وہ شرار و امتی العزاب، عزب کوارے کو کہتے ہیں. اور بدترین افراد کون ہیں میری امت کے؟ جو غیر شادی شدہ ہیں. تو بدترین کے زمرے میں ہیں ہم لوگ ابھی ہیں. تو جو شادی شدہ ہیں وہ بہترین افراد ہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شرارکم عزابکم، تم میں سب سے زیادہ بدتر لوگ غیر شادی شدہ افراد ہیں. جی غیر شادی شدہ افراد تم میں سب سے بدتر لوگ ہیں. رکعتان من متأہل، کیا متأہل خیر من 70 رکعت من غیر متأہل. شادی شدہ کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نمازوں سے بہتر ہے. شادی شدہ کی نماز 2 رکعت نماز کنوارے کی 70 نمازوں سے بہتر ہے. جی سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ آقا جیسے ایک عالم کا سجدہ 70 جاہل کے سجدے. عابدوں، ایک عالم 70 عابدوں سے برتر ہوتا ہے. دیکھیے شادی شدہ کی 2 رکعت نماز کنوارے کی 70 رکعت نماز سے افضل ہوتی ہے. جی جی جی
اب دیکھیے اب ایسی ایسی روایتیں سن کے پڑھ کے لگے گا نہیں لگے گا کہ شادی جیسے واجب ہے، شادی واجب ہے. واجب ہے. اس لیے کہا کہ اس کے بارے میں روایات سن کے ایسے لگتا ہے جیسے گمان ہوتا ہے جیسے یہ واجب ہے. سنت موقت ہے، سنت یعنی ایسی مستحب موقت ہے. مستحب اور نارمل مستحب الگ ہیں، یہ ان مستحبات میں سے جس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو شرار موتاکم العذاب، تمہارے سب سے برے مردے بغیر شادی کیے مرنے والے لوگ ہیں. اگر کوئی بغیر شادی کیے مر جائے تو وہ سب سے برے مردے ہیں. ٹھیک ہے. تو بدترین مردے کون ہیں؟ جو کنوارے مر جائیں ہیں. لہذا اگر آج کے زمانے میں لوگ یہ کہتے ہیں، اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ بھائی وہ مرنے کے بعد بدترین ہے مردہ، ہم تو شادی شدہ ہو کے زندگی ہی مردوں جیسی گزارتے ہیں، تو یہ نہ سوچے کہ اس میں شادی کی کمی ہے جو اس کا گھر جہنم بنا ہوا ہے. نہیں، ہماری کمیوں کی وجہ سے یہ شادی بعض لوگوں کے لیے ایک تلخ یاد بن کے رہ جاتی ہے، کڑوی. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ادھر سے یا ادھر سے کمیاں رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ پرابلمز آنے لگی ہیں. ورنہ شادی کے بارے میں یہی باتیں صحیح ہیں جو یہاں لکھی ہوئی ہیں. کیا؟ یہی کہ شادی شدہ کی 2 رکعت نماز کنوارے کی 70 سے بہتر. جی اب بہترین افراد ہیں قول رسول کی امت کے، بہترین افراد کون ہیں؟ شادی شدہ. یہ لوگ ہیں یہ معاشرہ اور یہ سماج ہے کہ انہوں نے سماج اور معاشرے کو کے اندر کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن اپنی ایگو کے آگے کچھ نہیں سمجھتے. جی آگا ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. اگر باتیں دیکھ لی اور اگر ہم نے غور و فکر کر لیا اپنی حرکتوں پہ تو شرم آئے گی ہمیں خود کو. اگر انصافاً اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ شہادت ہے کسی امام کی، جی شہادت کی تاریخ ہے، پکنک پہ چلے جائیں گے، پارٹیوں میں چلے جائیں گے، لیکن اگر ایک کوئی مستحب کام، سنت کام اگر انجام نہیں دے سکتے، آپ بچے کی ختنہ نہیں کرا سکتے، آپ اس دن نکاح نہیں کرا سکتے، آپ اس دن آپ کو معاشرہ اتنا تنگ وہ کر دے گا آپ کو. تو یعنی اس معاشرے اور سماج نے اسلامی تعلیمات نہیں اپنے چلانا چاہتے ہیں. یہی ایک انسان جو شہادت کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھتا کہ شہادت کی تاریخ ہے، اپنے سارے کام کرے گا، وہ پکنک پہ بھی جائے گا. اور یہی معاشرہ اگر کوئی انسان اپنے معاشرے میں رہ کے کسی بچے کی اپنے ختنہ کرانے لگے، سنت ہے نا، ایک دینی حکم پہ عمل کر رہا ہے، وہ اگر کر دے تو تباہی آ جائے گی. بس دیکھیے معاشرے میں دیکھو اس نے کیا کر دیا، انہیں شرم نہیں آتی، امام کی شہادت تھی اور یوں کر دیا اور یوں کر دیا. تو یہ بتائیے اسلام ہے یہ اور یہ مسلمان ہے جو پکنک پہ تو جا سکتا ہے شہادت کی تاریخ میں لیکن ایک دینی کام نہیں کر سکتا. جی آگا تو کون سا ہے؟ ابھی محرم کے 10 دن گزرنے کے بعد باقی دن سب کچھ کرتے پھریں گے، لیکن اگر کسی نے کڑھائی چڑھا دی، لو جی 2 مہینے 8 دن انہوں نے تو کڑھائی چڑھا دی، ان تو یوں ہے اور یہ تو یوں ہے اور یہ تو یوں ہے. یا کوئی اور مطلب یہ تو چلو سنتی نہیں تھا لیکن اگر کوئی سنتی کام کرنے لگے، اسے مجبوری ہے، مثال کے طور پر کہ اس کی مجبوری ہے، اسے مجبوری پھنس گئی، اسے شادی کرنی پڑ رہی ہے، شادی پوری نہیں کرنی پڑے، نکاح کرنا پڑ رہا ہے مثلا. جی تو اگر وہ سفر میں یا ربیع الاول کے شروع ہفتے میں کر لے تو تباہی آ جائے گی معاشرے میں. لیکن باقی سب کچھ کرتے پھریں گے باقی. تو بتائیے کہ مسلمان ہیں یہ؟ اسلام کے قانون زیادہ اہم ہیں ان کی نگاہوں میں اپنے بنائے ہوئے؟ اپنے بنائے ہوئے. تو مسلمان تو ہم ہے ہی نہیں، وہ لوگ مسلمان تو ہے ہی نہیں کہ جو اسلام جو کہتا ہے اگر وہ کوئی کر دے تو اس کے کھڑے ہو جائیں گے یہ رہے. اور پھر کہتے ہیں کہ امام آئیں گے تو ہم یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے. آج ایک چھوٹا سا مولوی جو آپ کی مسجد کا امام جمعہ ہے، ایک مولوی ہے، وہ امام کا سپاہی ہے، وہ آپ کو کسی کام سے روکنے لگے، آپ اس پہ تباہی مچا کے رکھ دیں گے. اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ نکال کے باہر کر دیں گے. جیتا جاگتا ثبوت ہے آپ کے سامنے. جی کتنے مل جائیں گے آپ کو. مولوی اگر کسی غلط بات کو غلط کہہ دے اسے نکال کے باہر کر دیں گے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے امام آ کے کہیں گے ان کو نہیں کہیں گے، ان کو بھی پیچھے پڑ جائیں گے لوگ. یہ لوگ
جی امام کو بھی جی پیچھے پڑ جائیں گے. جی جب میں ایک آدمی ایک مولوی کی سننے کو تیار نہیں ہوں، ایک عالم دین کی سننے کو تیار نہیں ہوں، تو امام کیا الگ سے آ کے کہیں گے کہ یہ کام نہ کرو؟ جو کام یہ کہہ رہا ہے وہی کام وہ کہیں گے. یہ دشمن ہو جائیں گے لوگ امام کے بھی، یہی حالات اگر رہے تو. جی تو ہم نے اپنا چلاتے ہیں ہم، دین نہیں سنتے ہم. جی سب کچھ کریں گے ہم، دین کو سخت، دین کے نام پہ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دیندار ہیں. ابھی دیکھیے آپ خود گواہ ہیں اس بات کے، سب لوگ گواہی دیں گے اس بات کی انصاف سے. جی فلاں دنوں میں فلاں حالت میں نظر نہیں بنا سکتی عورت. کس نے بنائے ہیں یہ قانون؟ نظر کا بنانا تو چھوڑی، چکھ نہیں سکتی وہ عورت ان دنوں میں، عورتوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں. ان دنوں میں نہ بناتی ہیں، نظر میں مت جانا، ان دنوں میں نظر نہ چکتی ہیں عورتیں، غلط ہے. اور وہی عورتیں جبکہ دین کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس سے، وہی عورتیں جب شادی میں جائیں گی، جس چیز پہ اسلام نے زیادہ سختی کی ہے کہ بال نہ کھل جائیں، یہی عورتیں اسٹریٹ کرائے ہوئے میک اپ شوہر کے علاوہ کسی کے لیے نہ ہو تو پبلک میں غیر مردوں میں جا کے میک اپ میں تھوپ کے جائیں گی. وہ ان کے لیے صحیح ہے، وہ ان کے لیے صحیح ہے. لیکن کوئی ایک مومنہ، کوئی ایک دیندار لڑکی نظر کا بنا دے خاص حال دنوں میں، تباہی مچا دیں گی. یہ عورتیں تباہی مچا دیں گی کہ اس نے نظر کا چکھا کیسے، اس نے نظر کا بنایا کیسے، اور یوں کر دیا اور وہ کر دیا، جبکہ دین کچھ نہیں کہتا اس بارے میں. کیا پرابلم ہے بھائی؟ دین جس کو منع کرتا ہے اس کو آسان بنا دیا، جس کو آسان کیا دین نے اسے سخت بنا کے رکھ دیا. تو دین ہو چل رہا ہے یہ، جی دین چل رہا ہے یہ. جی غیر مردوں میں، غیر عورتوں میں لمبے اسٹریٹ کھلے ہوئے بال شادیوں میں اور پکنک پہ اور اس پہ اور اس پہ، فیس بک پہ بھی فوٹو ڈالیں گے اور یہاں بھی ڈالیں گے وہاں بھی ڈالیں گے، اسٹیٹس بھی لگیں گے. لیکن ایک مومن لڑکی، مومنہ بس نظر کا بنا دے اور انہیں پتہ لگ جائے ان عورتوں کو جو یہ ٹھیکیدار بنی بیٹھی ہیں معاشرے اور سماج کی جو عورتیں. تو یہ بتائیے اسلام چل رہا ہے یہ؟ بولیے. نہیں آقا. اسلام نے جہاں سب سے زیادہ سختی کی ہے اس کو سب سے آسان بنا دیا ان لوگوں نے، اور باقی جگہ آسانی آسانی ہے. دین آسان ہے، دین. بعض لوگ سوچتے ہیں آج کل کی ہماری نئی جنریشن کو لگتا ہے دین بہت زیادہ سخت ہے، دین بہت زیادہ. کیوں؟ کیونکہ انہیں دین پڑھایا تھوڑا ہی گیا، انہیں دین سکھایا گیا. وہ کون سا دین سکھایا گیا جسے ہم لال کتاب کہتے ہیں، وہ سکھایا گیا انہیں تو دین سخت لگے گا ہی. انہیں تو دین، کیونکہ پڑھے لکھا سمجھدار لڑکی وہ یہ کہے گی بھائی کیا پرابلم ہے میں ان دنوں میں نظر چکھ لوں گی، تو کیا پرابلم ہے اگر میں نظر کا بنا دوں گی، تو کیا مجھے میری حیثیت اتنی گرا دی میرے دین نے؟ وہ دین نے نہیں گرائی ہے، یہ جو معاشرے کی ٹھیکیدار بنی بیٹھی ہیں کچھ عورتیں، انہوں نے گرائی ہے. انہوں نے دین کو سخت بنایا ہے. 40ویں کے چنے تبرک پیک ہو کے نہیں بڑھ سکتا، کھل کے بڑھتا ہے، چاہے رزق کی بے حرمتی پیروں میں آ کے حرام کام ہوتا رہے. تو کیا دین چل رہا ہے یہ؟ نہیں. اور ہم کہتے ہیں ہم تو دیندار ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور امام آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، پتہ نہ کیا کیا کر دیں گے. ان سے اتنا کام تو ہو نہیں رہا کہ دین کو، اپنی نئی جنریشن کو دین اتنا سخت سکھا رہے ہیں کہ وہ بیچارے نفرت کرنے لگیں گے دین سے کہ یار ایسے دین کو ہم نہیں مانتے جو ہماری حیثیت گرا کے رکھ دے. وہ دین جو عورت کو کائنات کی سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے خدا کی، اور انسانوں میں بھی سب سے خوبصورت مخلوق کا نام ہے عورت، اور وہ اتنی اہمیت ہے دین میں عورت کی. اور یہی عورتیں اس کو اس طریقے سے پیش کر رہی ہیں کہ وہ نفرت تو کریں گی، وہ تو نفرت تو کریں گی. کیوں نہیں بھائی ہاتھ لگا سکتی، نظر کا نہیں بنا سکتی، کیوں نظر کا نہیں کھا سکتی، کیوں چنے خدا کا رزق پیک ہو کے نہیں بڑھ سکتا، تبرک. ایسے جنے کتنے باتیں ہیں. اب باقی مجھے نہیں پتا ہے، آپ لوگوں کو زیادہ بہتر ہے کیسی کیسی باتیں گھڑ کے اور یہ کر کے رکھ دی ہیں. دین کچھ نہیں کہتا بھائی، دین عقل کا نام ہے، عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا دین. اور جو بات دین میں عقل کے خلاف پہلی بات تو ہے نہیں، اور اگر آپ کو دیکھ رہی ہے تو وہ دین کی نہیں ہو سکتی اگر عقل کے خلاف ہے تو.
दीन अक्ल का नाम है, शऊर का नाम है। ये कौन सा शऊर है भाई? क्या नजर को हाथ नहीं लगा सकती, चख नहीं सकती और यूं नहीं कर सकती? दीन ने यहां सख्ती की है कि आप नामहरम के सामने बाल मत खोल लेना। दीन ने यह कहा कि गैरों के लिए मेकअप करके मत निकलना, वरना जब तक घर से बाहर रहोगी जब तक फरिश्ते लानत करेंगे। 7 फीट कारबर पड़ती हुई चलेगी अगर बगैर शौहर की इजाजत के निकली। तो ये मामला है, ये हम दीन नहीं फॉलो कर रहे। अब इसी मसला कहां से बात शुरू हुई थी, कहां के लिए शुरू की थी? वो बात ये थी, यही मसला शादी का आ गया है। दुनिया के मामलात जो होंगे वो नॉर्मली होंगे, शादी को इतना सख्त बना दिया है कि लड़कियां, मोमिन लड़कियां घरों में बैठी हैं, उम्रें निकली जा रही हैं जी। फिर बाद में आके शिकवे करते, मौलाना तावीज कर देना, हमें तो ऐसी बहू मिल गई इतनी। बाजारों से बहुएं लाओगे पसंद करके तो बाजार में लाके खड़ा करेगी वो जी। जब तुम आप लोग बाजारों में, अरे वो बाजार में जा रहे थे, फला लड़की दिखी, जब बाजारों से लड़कियां पसंद करोगे तो बाजारों में ही लाके खड़ा करेगी आप लोगों को, हम लोगों को। लड़की बहू चाहिए तो घरों में से देखिए, बाजारों में से नहीं। अच्छी लड़कियां घर में मिलेंगी जी, दीनदार लड़कियां घरों में मिलेंगी, बाजारों में नहीं मिलती हैं। बाजारों से लाओगे तो बाजार में लाके खड़ा करेगी, चौराहे पे बिल्कुल इज्जत को नीलाम करने के लिए, थाने में ले जाके बिठाएगी जैसा चल रहा है, ये करेगी, दूर तबाही मचा के रख देगी जो चल रहा है। आप बेहतर जानते हैं बाकी माशरे के हालात जी। तो जो दीनदार लड़कियां वो आपको घरों में मिलेंगी, इफ्फत पाक दामनी के साथ अपनी इज्जत को, दीन पर अमल करते हुए अपने आप को अपनी जिम्मेदारियों में मशगूल, वो आपको अपने उनके घरों में मिलेंगी। लिहाजा बहू लानी है, घर में जाइए, घरों में जाइए, घरों से पसंद करके लाइए, बाजारों से नहीं। बाजारों में ऐसे, बाजारों में इधर उधर दीनदार लड़कियां ऐसी जगह नहीं टहलती फिरती हैं। ये फिर बाद में न पछताना कि भाई हमारी बहू ने जो है चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया, पुलिस केस कर दिया, ये केस कर दिया। और ऐसे ही जैसे ये माशरा लोगों ने क्या खराब किया है, क्या पुराने जमाने के लोगों ने जो जगहें बनाई थी, इमाम बारगाह बनाए थे, पुराने लोग बड़े समझदार थे, इसीलिए बड़े बड़े बनाए थे, उनके सहन और बड़े बड़े कि अगर कोई बड़ा प्रोग्राम होने लगे तो आप यहां कीजिए। लेकिन क्या हो रहा है, रेस्टोरेंट बुक हो रहे हैं, शादियों के लिए बड़े बड़े हॉल बुक हो रहे हैं, वहां से बहुएं रुखसत हो रही हैं। बाजार से रुखसत करके लाओगे तो बाजार में लाके खड़ा करेगी। लड़की घर से रुखसत करो और घर में भेजो, लड़की घर से रुखसत कीजिए, घर में भेजिए, बाजारों में ना भेजिए। लेकिन ये पैसा नहीं, जो पैसा आया है ये नुमाइश लोग कर रहे हैं, दीनदार लड़कियां, दीनदार लड़कों के लिए ये अजाब बन गया। वो चीज, शादी जिसकी इतनी ज्यादा ताकीद और वो की गई थी, आज वो सबसे ज्यादा सख्त बन के रह गई हमारे माशरे और समाज में। और लोग गिरिया कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। ज्यादा पैसे की पैसा आ रहा है तो किसी गरीब बच्चे की शादी करा दीजिए, जाइए, वो ज्यादा, वो आपके आखिरत तक काम आएगा। और ये तुम्हारे दुनिया आखिरत में अजाब का सबब तो बन सकता है कि तुमने औरों के लिए रास्ते सख्त कर दिए थे जी। खुद हमारे यहाँ एक साहब पे है, अब ठीक है, अच्छे है, सब कुछ है, बेटी की शादी थी, 165 किस्म के खाने थे। कितने? 165 किस्म के मेनू साथ में दिया था आदमी। अरे ये तो अब तो लोग, अभी आप लोगों को ताज्जुब नहीं हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि अब तो हो रहा है ये। जबकि 8 से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि 165 किस्म के भी खाने की चीजें होती हैं क्या। सोचिए आप। तो अब इन चीजों से उस आदमी को सोचो कि वो गरीब आदमी अपनी बच्चियों की शादी कैसे करेगा, अपने बच्चों की शादी कैसे करेगा। दुनिया भर में आप अपने नाक दिखाएंगे, अपनी नाक दिखाएंगे, हम यूं और हम यूं। औकात अपनी जहेज पे आके दिखाएंगे, औकात अपनी कि ये कम था, ये कम था। अगर तुम इतना उड़ा सकते हो बेटे की शादी में, तो जहेज न लोगे तो क्या हो जाएगा। और ये आप ये मत सोचिएगा कि मर्दों ने किया है, इसमें सारा हाथ औरतों का है, सारा हाथ औरतें औरतों की दुश्मन है
عورتیں عورتوں کے دشمن. یہ سماج عورتوں کا بگاڑا ہوا ہے جو آج یہ بگڑا ہے، ورنہ کوئی مرد کی مجال نہیں ہے کوئی ایسا نئی رسم ڈال دے. جی آپ. اور پھر یہی عورتیں بعد میں کہتی ہیں یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا. ان غریبوں سے پوچھئے کہ جن کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں اور ان کے پاس مجبور ہیں، وہ پریشان ہے کہ کیا ہو. بازاروں سے لڑکی لائیں گے پسند کر کے، دیندار گھر میں بیٹھی ہیں. دیندار گھر میں بیٹھی ہیں. آپ کو یہ نہیں سوچ رہے کہ دیندار لڑکی جب گھر میں ہے، وہ دین پہ عمل کرتے ہوئے گھر میں ملے گی. گھر کی ذمہ داری ہر ایک کو بہو گھریلو چاہیے نا، ایسی کہ جو گھر سنبھال سکے، تو وہ گھروں سے ملے گی، بازاروں میں نہیں ملے گی. لیکن ہم دنیا کو یہی کہیں گے، لیکن جب اپنے باری آئے گی بہو تلاش کرنے کی تو دیندار کے پاس نہیں جائیں گے، دیندار ڈھونڈ کے نہیں لائیں گے. ہمیں خوبصورتی، پیسہ، نام یہ چاہیے، پھر وہ اٹھا کے باہر کھڑا کر دے گی سڑک پہ، بالکل عزت کو نیلامی پہ لا دے گی. لہذا دیندار لڑکیاں گھروں میں ملتی ہیں، گھروں سے لائیے اور گھر سے رخصت کیجیے لڑکیوں کو. شادیاں آسان ہونی چاہیے، ورنہ یہ اتنی سخت حدیثیں ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنی سخت حدیثیں ہیں. میری امت کے سب سے بدترین لوگ کنوارے لوگ ہیں. کس کی وجہ سے کنوارے بیٹھے ہیں یہ لوگ؟ جی عورتوں کی. اللہ نے کیا کیا ہے یہ؟ نہیں آقا. کون جواب دے گا پھر ان چیزوں کا؟ کون جواب دے گا اور محشر کے دن ان چیزوں کا کہ جس کے بارے میں اتنی سخت روایات اور احادیث تھیں، اتنا سختی سے آرڈر تھا، اس کو اتنا سخت بنایا گیا. یہ جو کنواری لڑکیاں، دیندار کنواری لڑکیاں رہ گئی، عمریں نکل گئی، جب یہ وہاں کھڑی ہوگی پروردگار کے روزے محشر، تو پروردگار کتنا سخت ناراض ہوگا ان کو دیکھ کر کہ ان کے ساتھ یہ کیا گیا. کون ذمہ دار تھا ان کا؟ یہ دیندار لڑکیاں گھر میں بیٹھی رہ گئیں. کون جواب دے گا اس کا؟ بس کی ہے کسی کے جواب دے گا؟ کیوں بھول گئے آج کل کے ایماندار لوگ آخرت کو؟ کیوں بھولتے جا رہے ہیں پیسے کی نمائش کے آگے اور اپنے آپ کو دیندار بتاتے ہیں؟ اور یہ کہتے ہیں میں نے تھوڑے کیا. بھائی دنیا کا میں آپ کہیں گے ہاں ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے، جب خود کے گھر میں شادی کا بات آتی ہے تو آپ خوب کرتے ہیں. بڑے بڑے لاکھ بتائیے، 1.5 2 لاکھ روپے کے، 6 لاکھ روپے کے ہوٹل بک ہو رہے ہیں. لیکن جہیز میں ایک چھوٹی سی چیز نہ آئے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. بیچاری لڑکی کی زندگی اس کی تباہ کر کے رکھ دیں گے. مرتے دم تک اس کے یہ تانا رہے گا کہ یہ کم لائی تھی. کون کرتا ہے یہ؟ عورتوں کا ہی تو کام ہے، یہ عورتیں کرتی ہیں. تو یہ میں نے اسی لیے کہا تھا، عورت پورے معاشرے کو سنبھالنے کی ہمت رکھتی ہے، اس میں حوصلہ رکھتی ہے اور طاقت رکھتی ہے. اور ایک عورت پورے سماج کو بگاڑ بھی سکتی ہے. اچھی تربیت کیجیے اولاد کی، نیک تربیت کیجیے، محبت سے تربیت کیجیے، دشمنیوں میں نہیں. لہذا یہ دیکھیں کتنی سخت حدیثیں ہیں. آج اگر یہ کنوارے لوگ حدیثیں پڑھیں گے تو ان کو کتنا دل ٹوٹے گا ان حدیثوں کو پڑھ کے. لیکن کون ذمہ دار ہے ان کے کنوارے پن کا؟ کون ایسا ہے جو ان حدیثوں کو سن کے شادی نہیں کرنا چاہے گا؟ لیکن حالات اتنے سخت کر دیے لوگوں نے. جی شرارکم عزابکم، تو تم میں سب یہاں پہ پھر یہ تھا شرارو موتاکم، تم میں سب سے زیادہ بدترین مردے کنوارے مرنے والے ہیں. یہ دیکھیے الحدیث المتزوج النائم، المتزوج النائم، کوئی شادی شدہ سوتا ہوا انسان، کوئی شادی شدہ ہے وہ سو رہا ہے، افضل عند اللہ من الصائم القائم العزم، اس کنوارے کی پوری رات کی عبادت اور دن بھر کے روزے سے بہتر ہے جو کنوارا ہے. وہ انسان جو کنوارا ہے پوری رات عبادت میں گزارے، پورا دن روزے میں گزارے، شادی شدہ کا سونا اس سے بہتر ہے. اب سنیے یہ حدیث سن کے کوئی کنوارا سنے گا تو کیسا لگے گا اس کو؟ کیا وہ جان بوجھ کے کنوارا بیٹھا ہے یا کسی سماج کی غلط بد اخلاقی رسم ڈالنے کی وجہ سے وہ مجبور بیٹھا ہے؟ کوئی شادی شدہ سو رہا ہو تو وہ خدا وند عالم کی نظر میں غیر شادی شدہ شب زندہ دار اور روزے دار سے بہتر ہے.
کون جواب دے گا ان باتوں کا؟ ما بنیا فی الاسلام بناء احب الی اللہ عز وجل واعز من التزویج. ما بنیا فی الاسلام بناء، اسلام میں ایسی کوئی عمارت نہیں بنائی گئی، تعمیر نہیں کی گئی جو خداوند عالم کی نظر میں شادی سے زیادہ محبوب اور عزیز ہو. خدا کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر اور محبوب چیز شادی ہے. لیکن کیا حال کر دیا ہے اس شادی کا لوگوں نے؟ کون جواب دے گا؟ من تزوج فقط احرز نصف دینہ، جس نے بھی شادی کر لی اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، باقی آدھے بچے ہوئے دین کے بارے میں خدا سے وہ ڈرتا رہے. آدھا دین تو محفوظ ہو گیا شادی کر کے، آدھا جو بچا اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. تو شادی کرنے سے آدھا دن بچ جاتا ہے. ایما شاب تزوج من حداثت سنہ عج شیطانہ، جو کوئی بھی مرد، جو کوئی بھی لڑکا یا لڑکی، کوئی جوان آغاز جوانی میں، شروعاتی جوانی میں، جوانی کی شروعات میں شادی کر لے تو عج شیطانہ، تو شیطان چیخ مار کر کہتا ہے یا ویلہ، ہائے افسوس، عصم منی دینہ، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا، اس نے مجھ سے اپنا. جوان اگر آغاز جوانی میں، جوانی کی شروعات میں ہی شادی کر لے تو شیطان چیخ مار کر کہتا ہے کہ ہائے افسوس، اس نے اپنے دین کو مجھ سے محفوظ کر لیا. من تزوج فقط اعطی نصف العبادہ، جس نے شادی کر لی، شادی رچائی، اسے آدھی عبادت کی دولت مل گئی، آدھی عبادت کی دولت مل گئی ہے. جی من احب ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا فلیقہ بزوجۃ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خداوند عالم سے پاک و پاکیزہ صورت میں ملاقات کرے، جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے جو ملاقات کرے تو اس وقت وہ پاک و پاکیزہ ہو، تو وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر خدا سے ملاقات کرے. اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کے خدا سے ملاقات کرے تو سمجھیے وہ پاک اور طاہر صورت میں خدا سے مل رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خداوند عالم سے پاک و پاکیزہ حالت میں ملاقات کرے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر خدا سے ملاقات کرے. یہ تھی شادی کی اہمیت اور اس کی تاکیدات. کتنی سخت تاکید ہیں. لگ رہا ہے آپ کو یہ سن کے کہ اس کا مطلب واجب ہے شادی؟ لگ رہا ہے نہیں حدیثوں کو سن کے؟ جی آگا. کتنی سخت ہے. لیکن اگر کوئی آج کے معاشرے میں کوئی جان بوجھ کے کنوارا نہیں بیٹھا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سماج ہی کے بگاڑ کی وجہ سے لڑکیاں کنواری بیٹھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ سخت اتنا بنا دیا. باقی شادی کے فائدے کیا ہیں وہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.